ہمارے اندر جب منفی سوچ آتی ہے، مثبت سوچ کو ہٹا لیتے ہیں اور منفی کو مثبت کو ہٹا کر اس جگہ پر منفی سوچ کو بٹھا دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن، اضطراب، الجھاؤ، ڈپریشن، بیماریاں، گناہ۔ مثبت سوچ لے آئیں، منفی کی نفی کر دیں، پھر دیکھیں کہ کیسا سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ اس کو تکلیف پہنچانے کا سوچ رہے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، جتنا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر دیں تو پھر سکون ہے۔ لیکن اگر کسی سے بدلہ لینے کی آپ سوچ رہے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھنا، جب سے آپ بدلہ لینے کی سوچ آپ کے اندر آ رہی ہے، آپ کے اندر بدلہ لینے کی سوچ پیدا ہو چکی ہے، تب سے لے کر بدلہ لینے کے کافی بعد تک اس کے اثرات آپ کے دل دماغ پر رہیں گے، اور چونکہ منفی آپ نے ایک قدم اختیار کیا ہے تو منفی آپ کی طبیعت پر اثر پڑے گا۔ یہی ہے نا کہ حسد، جو بندہ حسد کرتا ہے، پرلے کو اتنی اس کی خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ خود حسد کرنے والا حاسد جو ہے، یہ حاسد جو ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی اگر بدلے کا سوچتا ہے یا نیگیٹو سوچتا ہے یا منفی سوچ اپنے اندر اختیار کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے، اس کو جگہ دیتا ہے، تو اس کی اضطرابی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کو ہٹا کر آپ اس کی جگہ پر مثبت سوچ لے آئیں، معافی کا جذبہ، خیر ہے کوئی بات نہیں، تو سکون فوراً آ جائے گا۔ تجربہ کر لیں آپ، بلکہ تجربے سے گزر چکے ہوں گے آپ۔ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو کسی نے، مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑا کسی نے، آپ حق ہے آپ کو کہ آپ اس کے نتیجے میں اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیں، معاف کر دینا اچھی بات، لیکن آپ جب پلاننگ بنائیں گے کہ اس کی گاڑی کا شیشہ کیسے توڑنا ہے، تو اسی وقت سے بے چینی، بے قراری، ڈپریشن شروع ہو جائے گی، اور یہ اس کے توڑنے تک محدود نہیں، اس کے اثرات کافی آگے تک جائیں گے۔ آپ نے شیشہ توڑ دیا تو وہ آدمی اس کا پھر بدلہ لے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ نقصان تو میں ابتداً میں کر چکا ہوں، اس کا یہ تو ری ایکشن ہے، رد عمل ہے میرے عمل کا، میرے ایکشن کا، لیکن نہیں، وہ دشمنی پال لے گا۔ پھر جہاں وہ دشمنی پال لے گا، جینا بھی آپ کا بھی دو بھر ہو جائے گا، زندگی آپ کی بھی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر اس نے کچھ کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، جذبہ رکھنے کی طاقت کے باوجود وقتی طور پر ایک لمحے کے لیے، جس وقت آپ اس سٹیج سے گزر رہے ہیں، اس وقت سے گزر رہے ہیں، اس دورانیے سے گزر رہے ہیں، جب آپ اس سے بدلہ لینے کی سوچ سکتے ہیں اور یا معافی کا سوچ سکتے ہیں، اسی وقت آپ کو، جب آپ معافی کا سوچیں گے، آپ کو اسی وقت تکلیف تو ضرور ہوگی تھوڑی سی، لیکن یہ تھوڑی سی ہوگی، تھوڑی سے دورانیے کی ہوگی، اس کے بعد آپ کو سکون آ جائے گا۔ تو اس لیے منفی سوچیں چھوڑیں، مثبت کی آپ کوشش کریں، اور یہی مثبت کی خصوصیت ہے، یہ مثبت سوچ اور معاف کرنے کے جذبے کے اندر یہی پہلو آتا ہے کہ آپ بے چینی کو گویا خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ آج امت کی بے چینی، بے قراری کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک ریزن، ایک وجہ یہی بھی ہے کہ ہم بدلہ لینے کی ٹھان چکے ہوتے ہیں، پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ سلسلہ نسلوں تک چلتا ہے۔
یہ سوچیں نسلوں تک جاتی ہیں، یہ اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ میری بات سے آپ اتفاق کریں گے یقینی طور پر یہ ایسا ہے۔ تو معاف کر دو، منفی کو آنے ہی نہ دو، منفی کی نفی کر دو، مثبت کو جگا دو، مثبت کو لے آؤ۔ کوئی بات نہیں ہے، وقتی نقصان ہے نا، لیکن آپ کا یہ وقتی نقصان جو ہوا ہے، کہ اگر آپ نے یہاں مثبت سوچ اختیار کر لی اور جھگڑے سے اجتناب کر لیا، یقین جانیے کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا خسارہ پورا ہو جائے گا، نفع آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بدلے کی ٹھان لی، جتنی تکلیف پہنچی اتنا تکلیف پہنچاتے ہیں تو کئی حصے زیادہ آپ کو نقصان ہوگا، نفع بالکل نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ تھوڑے سا وقت، ایک لمحہ وہی ہوگا جس وقت آپ بدلہ لے رہے ہوں گے، ٹھان نہیں بدلہ لے رہے ہوں گے، بس اسی وقت ایک تھوڑی سی ایک وہ کیا کہیں کہ وہ ہلکی سی ایک بتی جلے گی جو سکون پہنچائے گی، تھوڑا سا وقت، بالکل چند منٹ یا چند سیکنڈ ہوں گے، اس کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد اضطرابی کیفیت ہے۔ تو اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، معافی میں سکون ہے اور بدلہ لینے میں ڈپریشن ہے، مثبت میں سکون ہے، مثبت سوچ میں سکون ہے، منفی کے اندر آپ بھی نفی ہو جائیں گے، آپ کے خیالات بھی نفی ہو جائیں گے، الٹا آپ کا نقصان بھی ہو جائے گا۔ اور یہی ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں حکم بھی یہی ملا ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو، اسی میں سکون ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔